الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو ہماری جو ہے وہ تعریف کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے. 3 تعریفیں ذکر کی ہم نے، رد کیا، چوتھی مصنف کی تعریف کی. اپنی تعریف پہ یہ اشکالات ذکر کر رہے تھے مختلف، اور میرا خیال کتنے کو 5-6 ہم نے ذکر کر دیے. وہ شراء کے اعتبار سے کیا، ایجاب کے اعتبار سے کیا، صلح کے اعتبار سے کیا، ہبہ کے اعتبار سے کیا، مختلف اشکالات. آج ان اشکالات میں سے ایک اور اشکال میں داخل ہوں گے ہم، وہ ہے قرض کے اعتبار سے. یہ جو آپ کی تعریف ہے، تو تعریف کیا کی تھی ہم نے بے کی؟ انشاء اللہ یاد ہوگی نا تقریباً، انشاء اللہ بے عوض مال. کہتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ آپ کی تعریف شامل ہے کس کو؟ قرض کو بھی. دقت کیجیے گا، تھوڑا فرق کیجیے گا. ایک دفعہ یہ ہے کہ دین کا بیچنا جائز ہے، یہ سابقہ ہم کہہ گئے ہیں. یہ وہ دین کی بے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، خود عقد قرض کے بارے میں، جو کہ عقد جائز ہے. یہ جو آپ کی تعریف ہے بے کی، یہ کس کو شامل ہے؟ ہاں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ وہ مانع عن الاغیار نہیں ہے. کیسے شامل ہے؟ کہتے ہیں عقد قرض بھی تو یہی ہوتا ہے. عقد قرض کیا ہے؟ انشاء تملیک. مثلا مثال لے لیتے ہیں، میں ان سے 1 لاکھ دینار قرض لیتا ہوں، اللہ کریں یہ دیں آپ کو، یہ دونوں مادوں میں پاس ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقرضتک کا. یہ جب کہتے ہیں اقرضتک کا، معنی کیا ہے اس کا؟ انشاء تملیک ہے. یہ مجھے 1 لاکھ دینار کا مالک بناتے ہیں. اس کے عوض میں بے عوض مال. بے عوض مال کیا ہے؟ میں نے عوض میں نے مال دینا ہے. یہ 1 لاکھ تو میں نے خرچ کرنا ہے، اس کے عوض میں نے نہیں دینا. کہتے ہیں انشاء تملیک بے عوض مال ہے. اس وجہ سے آپ کی تعریف کس کو شامل ہے؟ قرض کو شامل ہے. تعریف اس وجہ سے کام نہیں ہے. بات ہوگی بات یہ دیکھیے گا. باقی القرض، باقی القرض یعنی القرض سے مراد کیا ہے؟ عقد قرض. واضح ہے. اس طرح کہیں گے باقی عقد القرض داخلا فی ظاہر الحد. یہ جو عقد قرض ہے، اصل میں مقاصد یہی ہے نا، اس مقاصد کی فائدہ معنی یہ ہے. باقی القرض یعنی عقد قرض کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ بے کی تعریف میں کیا ہے؟ داخل ہے. داخلا فی ظاہر الحد. فی ظاہر الحد یعنی حد البے. جو آپ نے بے کی تعریف کی ہے، یہ بے کی تعریف اور کس کی تعریف ہے؟ عقد قرض کی تعریف کیا ایک ہے. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ یہاں انہوں نے نہیں سمجھایا کہ وہ قرض کیسے ایک ہے. وہ میں نے جیسے سمجھایا یہ وہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں قرض تو کا، میں کہتا ہوں قبل تو کیا ہے؟ یہ انشاء تملیک بے عوض ہے. مجھے مالک بناتے ہیں 1 لاکھ دینار کا، یہ انشاء تملیک ہو گیا، بے عوض ہے. میں مقابلے میں جب وہ تاریخ قرض کی دینے کی آ جائے گی، عوض دے دوں گا اس کو. عوض دیکھیں، عوض خاص ہے نہیں نا، ممکن ہے عوض کتاب ہو، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے. یہ بے کی تعریف کو کیا ہے؟ یہ شامل ہے. مصنف خارج کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں وَيُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ. اخراجہ یعنی اخراج حد القرض عن حد البے. قرض کی حد کو بے کی حد سے خارج کرنا ممکن ہے. کیسے؟ دقت کیجیے گا. بِأَنَّ مَفْهُومَهُ، مفہوم حد القرض. کہتے ہیں جو قرض کا معنی ہے لیس نفذ المعاوضہ، یہ معاوضہ نہیں ہے. بے کا معنی کیا ہے؟ معاوضہ ہے. کہتے ہیں یہ معاوضہ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے بل ہوا تملیک. دقت کیجیے گا. کہتے ہیں آدھی تعریف ٹھیک ہے، انشاء تملیک ہے یہ، لیکن علی وجہ المعاوضہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ علی وجہ ضمان المثل اب القیمہ ہے. اس وجہ سے کہیں گے قرض اور شے ہے اور بے کیا ہے؟ اور شے. اس طرح کہیں گے بے میں کیا ہے؟ انشاء تملیک بے عوض مال ہے. یہ کیا ہے؟ انشاء تملیک بے عوض مال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بے عوض مثل الثمن ہے، اگر وہ مثلی ہے. مثل القیمہ ہے اگر وہ کیا ہے؟ قیمتی ہے. اور شے نہیں دے سکتے نا. میں نے ان سے اگر قرض لیا 1 لاکھ دینار، تو اس کے ہم مثل 1 لاکھ دینار ہی دینے ہیں، کتاب وغیرہ نہیں دے سکتے. جبکہ بے میں لا عوض کوئی بھی شے ہو سکتی ہے.
قرض میں ایسا ممکن نہیں. لا معاوضۃ للعین بینہما یعنی ان میں قرض میں کیا ہے، وہ جو عوض اور معاوض ہیں اس میں معاوضہ نہیں ہوتا، معاوض اور عوض نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے وہ قرض ہوتا ہے اور اس قرض کا عوض دینا ہوتا ہے واپس. نہیں مثلاً کئی کسی سے قرض لیتا ہے بعد میں اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے کوئی جانور نہیں، شرعی عقد قرض نہیں کہلوائے گا. کسی اور ذہن میں لے کے جائیں آپ اسے. شرعی عقد قرض کیا ہے؟ عقد قرض شرعی یہی ہے کہ اگر انہوں نے 1,00,000 دینار دیا ہے تو مجھے اگر وہ یہ مثلی ہے نا تو عوض میں مثل دینا 1,00,000 دینار. وہ صلح میں جانا پڑے، عقد صلح ہو جائے گا یا ہباب کر لیں آپ، یہ قرض آپ کو معاف کر دیں، آپ جانور ہبا کر دیں، یعنی آپ اس کو صحیح کرنا پڑے گا کسی نہ کسی اور اس میں سے، قرض نہیں رہے گا وہ. اب بڑی اہم بحث میں داخل ہو رہے ہیں. یہ میں خیال آپ نے بھی پہلے نہیں سنا ہوگا اور لما کے بھی خلاف ہے. یہ کہتے ہیں ولیذا لا یجری فیہ ربا المعاوضہ، جو معاوضہ میں ربا کی شرائط جاری ہوتی ہیں وہ قرض میں نہیں ہے. بے میں جو ربا کی شرائط ہیں واضح ہے، وہ شرائط قرض میں نہیں ہے بلکہ قرض میں زیادہ ہے، کم نہیں زیادہ ہے، قرض میں زیادہ ہے. آ جائیں بے میں ربا کی شرائط کیا ہیں کہ اگر ہم جنس ہے تو ربا لازم آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں قرض میں ہم جنس نہ بھی ہو تو ربا لازم آتا ہے. اس میں بے میں کیا ہوتا ہے، کب سود لازم آتا ہے؟ ہم جنس ہو نا. مثلا اگر بیگ میں ان سے روپیات بیچتے ہیں، میں روپیات خریدتا ہوں اور عوض میں کیا ہے یہ 1,00,000 دیتے ہیں، میں 1,20,000 دیتا ہوں روپیہ ہی، تو یہ سود ہے. واضح ہوگی بات. یہ ہے بے میں، معاوضہ میں. قرض میں حتیٰ ہم جنس نہ ہو تب بھی ربا ہی کہیں گے اس کو، اور وہ عقد قرض صحیح نہیں ہوتا جس میں کیا لازم آئے، ربا لازم آئے. فرض کر لیتے ہیں جیسے انہوں نے مجھے 1,00,000 دینار دیا، واضح ہے، عوض میں میں کیا دیتا ہوں، $100 دیتا ہوں، تو کہتے ہیں نا یہ ربا ہے، ربا ہے، قرض میں ربا ہے، یہ عقد جائز نہیں ہے. واضح ہے بات. یہ کہہ رہے ہیں ولیسا لا یجری فیہ ربا المعاوضہ. کہ متن میں تو انہوں نے نہیں بیان کیا، لیکن خود طالب اگر دیکھیں تو انہوں نے امثلہ دی ہیں. خود طالب نے اس کو انہوں نے امثلہ دی ہیں. یہی متن سے تو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ قرض میں ربا نہیں ہے. ہاں متن میں ایسے جیسے حالانکہ یہ تو محل اتفاق ہے نا، اس وجہ سے یہ سمجھ آتا ہے. محل اتفاق ہے کہ قرض میں بھی ربا تو ہے لیکن معاوضہ والا ربا نہیں ہے. معاوضہ والا ربا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ہم جنس ہو تو ربا ہے، ہم جنس نہ ہو تو ربا نہیں. کہتے لا یہاں وہ والا نہیں ہے، یہاں دونوں صورتوں میں ربا ہے، ہم جنس ہو تب بھی نہ ہو تب بھی. یہ پہلی دلیل لائیں. اس وجہ سے کہیں گے کہ قرض کیا ہے، بے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے یہاں ربا مطلقاً لازم آتا ہے، ہم جنس ہو یا ہم جنس نہ ہو. بے خلاف کس کے؟ بے میں ربا اس وقت لازم آتا ہے جب ہم جنس ہو. یہ غزر معوض. واضح ہوگی بات. یہ کہہ رہے ہیں ولیذا، یہ ولیذا تعلیل ہے نا کہ یہ دونوں مختلف ہیں، اس وجہ سے لا یجری فی ہے یعنی فی القرض، عقد قرض میں جاری نہیں ہوتا کیا، ربا المعاوضہ. جو معاوضہ میں ربا ہے وہ عقد قرض میں ربا نہیں ہے، اس کا علیحدہ ربا ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. ولل غرر المنفی فیہا. واضح ہوگی بات. یہ بے اگر غرری ہو، واضح ہے بات، تو کیا جائز ہے؟ نہیں. کہتے ہیں یہاں قرض میں جائز ہے. قرض میں معاشکال غرر جہاں پہ دھوکہ ہو، کہتے ہیں یہاں کوئی مشکل نہیں. یہ دھوکہ غرر کب لازم ہے؟ جب مجبور ہو. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. قرض میں مجہول عوض کو رکھا جا سکتا ہے، وہاں نہیں رکھا جا سکتا. لیکن بلا ذکر العوض،
بے میں اگر عوض کو ذکر نہیں کرتے بے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بے خلاف قرض میں ہو جائے گا. ہاں کوئی مثل دینا ہے نا، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. بس ایک میں یہ کہتے ہیں میں آپ کو قرض دیتا ہوں، میں کہتا ہوں قبول کرتا ہوں، عوض ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ولل علم بہی، نہ ہی اس کا معلوم. تینوں اس طرح کہیں غرض سے مراد یہ رہیں گے. اس کا کیا ہے، وہ عوض کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، عوض کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور عوض کا مجہول ہونا بھی کیا ہے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. بے خلاف بے کے، بے میں یہ تینوں کا معلوم ہونا کیا ہے، ذکر بھی کرنا ضروری ہے، معلوم بھی ہونا ضروری ہے، اور کیا ہے، مشخص ہونا بھی ضروری ہے. اس کا یہ والی شے عوض جو ہے اس کے میں خرید رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں. واضح ہوگی بات، یہ معین اور مشخص غرض کے مطابق ہے. فتعمل، واضح ہوگی بات. یہ فتعمل ویسے شروحات والوں نے اس میں وہ لکھا ہے. تعمل یعنی اشارہ ہے. یہ جو آپ نے فرق بیان کیا ہے ان چار اعتبار سے، ربا کے اعتبار سے، اور اس میں غرض کے اعتبار سے، اور ذکر عوض کے اعتبار سے، اور علم بالعوض کے اعتبار سے، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرق ہے، لیکن یہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ کہتے ہیں یہ جو فرق ہے یہ وہ شرائط خارجیہ ہیں، حقیقی نہیں ہے اس کے لیے. اس وجہ سے کہتے ہیں یہ فرق کیا ہے، وہ فارق نہیں ہے. چلیں اس طرح کہہ دیتے ہیں، اور اس کو واضح کافی فتعمل کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں. چلیں یہ جو عقد قرض اور عقد بیع یہ کس میں سے ہیں؟ معاملات میں سے نا. معاملات جو ہیں ان میں تعلق جو ہے وہ صحیح اور فساد سے ہوتا ہے نا، اس کا تعلق شرعیات سے نہیں ہوتا. کہتے ہیں یہ جو شرائط ہیں شرائط شرعیہ ہیں، شارع نے اضافہ کیا ہے. اگر یہ شرائط یہ اگر یہ شرائط نہ ہوتی تو بیع تب بھی بیع تھی عرف کے نزدیک. یہ شارع نے بعد میں اضافہ کیا ہے ان شرائط کا. جس سے کہیں گے بے ذات ہی دونوں میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی انشاء تملیک ہے، یہ بھی انشاء تملیک ہے. وہ بھی بے عوض ہے، یہ بھی بے عوض ہے. کیونکہ ہماری یہاں بات ابھی شرعیات میں نہیں ہو رہی، کیونکہ شرعی طور پہ بیع کی تعریف ہی نہیں کی گئی، نہ ہی قرض کی گئی ہے شرعی طور پہ تعریف. تو دونوں کی تعریف کون سی لینی ہے آپ نے؟ عرفی. عرفی جب تعریف عرفی لے رہے ہیں تو شرائط بھی عرفی لیں. عرف نہیں سمجھتا دونوں میں کسی شرائط. عرف جیسے یہاں پہ کہتا ہے کہ بیع صحیح ہے، ویسے یہاں کہتا ہے صحیح ہے. لہذا بنا پہ تعمل کا یہ معنی ہے، رسم مطلوب نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیں، ہم نے پہلے 3 تعریفیں ذکر کی بیع کی، چوتھی مصنف نے اپنی ذکر کی. یہ چوتھی اپنی ذکر کی، پھر اس پہ وہ کافی سارے اشکالات تھے. ابھی یہ بیع کی اور تعریفیں ذکر کرنے جا رہے ہیں. واضح ہے بات یہ. اور 5-7 کی طرف جا رہے ہیں. ثم انما ذکرنا تعریف للبیع، جو ہم نے بیع کی تعریف ذکر کی، الماخوذ فی صیغۃ بعت، جس کو ہم نے بعت کے صیغہ میں کہا ہے، وغیرہ من المشتقات، یا بیتوں کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں، بے تبع، یہ سارے. وَيَظْهُرْ مِنْ بَعْضِ مَنْ قَارَبَ أَصْلُنَا اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعَانٍ أُخَرَ. بعض سے کیا ظاہر ہوتا ہے، انہوں نے لفظ بیتوں کو اور جو بیتوں کے معنی میں ہیں ان کو کس میں استعمال کیا ہے؟ فی معان اخر غیر ما ذکرنا، جو سابقہ ذکر کر چکے ہیں اس کے علاوہ. سابقہ 4 ذکر کیے، 3 کو رد کیا، چوتھے کو ثابت کیا. کہتے ہیں ہمارے جو عصر کے قریب ہیں بعض، انہوں نے اشارہ کیا ہے مقابس الانوار کی طرف، انہوں نے اس لفظ بیع کو اور معانی کے لیے استعمال کیا ہے. وہ معانی ذکر کرنے جا رہے ہیں. واضح ہوگی بات. یہ آ جائیں پہلا معنی. پہلا یہ ہے جی التملیک المذکور. یہ جو ہم نے معنی کیا ہے وہی انشاء تملیک بے عوض مال، لیکن اضافے کے ساتھ لیکن بشرط تعقبہ بتملک المشتری. یعنی جو بیع ہے وہ فقط بیعتوں سے انشاء تملیک بے عوض مال نہیں ہے، بلکہ مشتری بعد میں کیا کرے، قبول بھی کرے. قبل تو کا معنی بھی اس میں دخالت رکھتا ہے. یہ لیکن بشرط تعقبہ بتملک المشتری، کہ مشتری کیا کرے، مالک بننے کے بعد مالک بنائے عوض کا.
وَإِلَيْهِ نَظَرَ بعض مشائخنا، اسی معنی کو کیا ہے اختیار کیا ہے ہمارے بعض مشائخ نے. انہوں نے اشارہ کیا نیچے حاشیے میں دیکھیں وَلَعَلَّهُ الْمُحَقِّقُ النَّرَاقِي حیث اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح. قبول مشتری کرے بائیں کرے. ہاں بھائی نے تو ایجاب کرنا ہے نا، مشتری نے قبول کرنا ہے. تبلیغ جب شادی ہوگی جب وہ مشتری قبول نہیں کرے تب ہاں تب کہیں گے یہ بے ہے، بیلا بے نہیں کہیں گے. یعنی فقط بائے کے انشاء ایجاب سے بے متعلق نہیں ہوگی. انشاء تملیغ بے وز مال نہیں کہیں گے جب تک مشتری قبول نہ کر لے. تو یہ کہہ رہے ہیں حیث اخذ قید تعقب، انہوں نے تعقب کی قید کو، کون سا تعقب؟ بالقبول، مشتری کے قبول کو، فی تعریف البیع المصطلح، جو ہم نے بے کی تعریف بیان کی ہے اصطلاحی، جو ہم نے کہا تھا انشاء تملیغ بے عوض مال، اس میں انہوں نے قبول کو کیا قرار دیا ہے؟ قید قرار دیا ہے. یہ کیوں انہوں نے اس طرح کیا؟ وجہ کیا اس طرح کرنے کی؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے وَلَعَلَّهُ لِتَبَادُلِ التَّمْلِيقِ، کیونکہ تملیغ کا تبادل ہی یہی ہے. جب آپ اب یہ کہتے ہیں میں جو ہوں سید کو مالک بنا رہا ہوں، کون فری میں مالک بناتا ہے؟ واضح ہے، مالک بنا رہے ہیں کس کے؟ عوض میں، کہ وہ مجھے مالک بنائیں گے. کہتے ہیں بے کا تبادل اسی میں ہے. اگر بے ہاں ہبا میں ہو سکتا ہے کہ مالک بناتا ہوں بدون عوض، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو تبادل ہے تبادل علامت حقیقت ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا بے کا معنی بس انشاء تملیغ نہیں ہے بلکہ انشاء تملیغ مع القبول. واضح ہوگی بات یہ وَلَعَلَّهُ لِتَبَادُلِ التَّمْلِيقِ الْمَقْرُونِ بِالْقَبُولِ مِنَ اللَّفْظِ. تبادل ہے، کس چیز پہ تبادل ہے؟ کہ تملیغ ملی ہوئی ہوتی ہے، مقرون ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ قبول کے ساتھ. من اللفظ، من اللفظ یعنی لفظ بے جو ایجاب و قبول جائے. ہو ہی نہیں سکتا ایجاب و قبول نہ ہو تو آپ کہیں یہ بے ہے، تبادل نہیں ہوتا اس کی طرف. بے کی طرف تبادل کب ہوتا ہے؟ جب ایجاب و قبول دونوں کیا ہیں؟ مقرون ہوں. بل ترقی دے رہے ہیں وصحت السلب عن المجرد، یہ بھی علامت حقیقت ہے. واضح بات، اگر ایجاب ہے قبول نہیں ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بے نہیں ہے. سلب کرنا صحیح ہے. کیا سلب کرنا؟ سلب البے. واضح ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے نہیں. اور یہ دونوں علامت حقیقت ہیں. تبادل بھی قبل تو نہ ہو تو ہم بے نہیں کہہ سکتے. بے نہیں کہتے، تبادل ایسی کی طرف ہے نا. اور یہ دونوں علامت حقیقت ہیں، تبادل بھی اور صحت السلب بھی. اس وجہ سے کہیں کہ انہوں نے بعض نے یہ کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے. مصنف کی تعریف کو صحیح کر دیا انہوں نے. ان کا آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بے انشاء تملیغ بے عوض مال کر لالا، انشاء تملیغ بے عوض مال ما آل قبول، تب کہیں گے یہ بے ہے، تام ہے ابھی بے، ویلا بے نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يُقَالُ بَاعَ فُلَانٌ مَالَهُ، اس وجہ سے نہیں آپ کہہ سکتے فلاں نے اپنا مال بیچ دیا ہے إِلَّا بَعْدَ أَن يَكُونَ قَدْ اشْتَرَىٰ غَيْرُهُ. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا موبائل بیچ دیا ہے، میں فوراً کہوں گا کس کو بیچا ہے، کس نے خریدا ہے. دیکھیں بس میں نے بیچ دیا ہے، سامنے وہ کس کو بیچا ہے. جب تک مشتری نہیں ہے بائی نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ تعبیر صحیح نہیں. وَلِهَذَا لَا يُقَالُ بَاعَ فُلَانٌ مَالَهُ إِلَّا بَعْدَ أَن يَكُونَ قَدْ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ. جب تک غیر خریدنے کا نہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے اپنا مال بیچ دیا؟ اس کا بیچنا اسی وقت صادق آئے گا جب سامنے والا خرید چکا. وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ بِعْتُ مَالِي أَنَّهُ اشْتَرَاهُ غَيْرَهُ. جب کوئی کہتا ہے میں نے اپنا مال بیچ دیا، یہ لفظ تقاضا کر رہا ہے کہ غیر نے خرید، اس کا مطلب ہے قبول ہے. خود لفظ بیعتو کا تقاضا ہے کہ لفظ قبلتو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. لا انه اوجب البيع فقط، نہ کہ بس اس نے بیچ دیا ہے سامنے خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بے نہیں ہوتی اس طرح. اگر بائے فقط کہتے بیعتو حاضر، میں کہتا ہوں بیعتو حاضر کتاب، بس سامنے خریدنے والا کوئی نہیں جس نے کہا اشتری تو حاضر کتاب یا قبل تو، کیا بے ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو بے نہیں کہیں گے، یہ بے واقعی نہیں ہو سکتی اس طرح. بات واضح ہو گئی ہے. دلیلیں اچھی دی ویسے انہوں نے، اچھی دلیلیں دی. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی آ جائیں افانی. بے کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں بے کا معنی انشاء تملیغ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ الاثر الحاصل من الایجاب والقبول، جو ایجاب و قبول سے اثر حاصل ہوتا ہے وہ بے ہے اثر. جب آپ کہتے ہیں بے تو، میں کہتا ہوں بے تو حاصل کتاب، سامنے وقت کہتا ہے قبل تو یہ ایجاب و قبول بے نہیں ہے. ایجاب و قبول کا نتیجہ کیا ہے؟ انتقال نا، وہ تصرف.
یہ کتاب میں تصرف کریں گے، میں کیا ہوں جو عوض میں مجھے پیسے دیں گے میں اس میں، یہ اثر جو ہے نا ایجاب و قبول سے حاصل ہوا ہے، یہ بے ہے اصل میں۔ وہو الانتقال کما یظہر من المبسوط وغیر المبسوط، مبسوط کس کی کتاب میں شیخ توسی کی نا، جی وغیر المبسوط، السرائر انہوں نے لکھا ہے حاشیے میں۔ اسرائر کس کی ہے بلا؟ ادریس کی، ادریس کی، چل ذہن میں نہیں پاس۔ الثالث، تیسرا دیکھیے گا معنی، یہ دو فرق ہو گئے نا واضح۔ تیسرا دیکھیے گا نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول، خود عقد جو ہے نا ایجاب و قبول سے جو الفاظ کو بے کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بے تو حاضل کتاب، یہ کہتے ہیں قبیل، تو اس ایجاب و قبول کو بے کرتے ہیں۔ یہ نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول وإلیہ ینظر من عرف البیع بالعقد، یہی اختیار کیا ہے جس نے بیع کی تعریف کس سے کی ہے؟ عقد کے ساتھ۔ جیسے نیچے مثل دیکھیں کیا ہے، مثل الحلبی فی الکافی و ابن حمزہ فی الوسیلہ و اخبار العلامہ فی المختلف، قال بل الظاہر اتفاقهم علی ارادت حاضل المعنی، بلکہ ان کا اتفاق ہے علماء کا اس معنی پہ، کس میں؟ فی عناوین ابواب المعاملات، جو معاملات کے ابواب ہیں ان کے جو عناوین ہیں واضح ہے، ان میں ان کا اتفاق ہے کہ یہی معنی لیتے ہیں۔ کون سا معنی؟ خود لفظ خود لفظ ہے، یہ عقد خود لفظ ہے، واضح ہوگی بات یہ۔ حتی الاجارہ وشبہہا، حتی اجارہ اور جو اجارہ کے ہم مثل عقود ہیں، التی لیست ہی فی الاصل اسما لأحد طرفی العقد، حالانکہ حقیقت میں یہ کیا ہیں؟ عقد کے طرفین میں سے ایک طرف میں اسم نہیں ہے، یہ اجارہ عقد نہیں ہے، ان سے باوجود کیا کہتے ہیں؟ عقد کا نام دیتے ہیں۔ واضح ہوگی بات یہ ہم نے 3 معانی ذکر کر دیے پہلے کے مقابلے میں، مصنف کے معنی کے مقابلے میں۔ اب کیا کریں گے؟ تینوں کو رد کریں گے ایک ایک کر کے، تینوں معنی رد کیے جائیں گے۔ پہلا دیکھیے گا، اما البیع بمعنی الایجاب المتعقب للقبول، بہرحال جو پہلا معنی ہم نے کیا تھا، کیا کیا تھا کہ وہ جو ہم نے کہا تھا انشاء تملیک بے عوض مال ہے اور اس میں قبول کو ضم کریں گے، فظاہر انہ لیس مقابلا للاول، ظاہر یہ ہمارے معنی کے مقابلے، یہ اول سے مراد ہمارے معنی کے مقابلے میں نہیں، واضح ہے بات یہ فظاہر انہ لیس مقابلا للاول، بلکہ کیا ہے پھر یہ وَإِنَّمَا هُوَ فَرْدٌ انصرف الیہ اللفظ، بلکہ یہ اس کے کیا ہے؟ مصادیق میں سے مصداق ہے۔ واضح ہوگی بات یہ وَإِنَّمَا ہوا یعنی یہ جو معنی کیا ہے انہوں نے نیا، ہوا فردن، فرد ہے، انصرف الیہ اللفظ، انصرف الیہ اللفظ، لفظ بیت ہو، فی مقام قیام القرینہ علی ارادت الایجاب المثمر، کیونکہ اس لفظ میں قرینہ خاصہ موجود ہے کہ ایجاب اس وقت تک کیا ہے؟ فائدہ مند نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر کیا ہے؟ قبول نہ ہو۔ اس وجہ سے کہیں گے یہ اس کے مصادیق میں سے کیا ہے؟ ایک مصداق ہے۔ واضح ہے مطلب؟ اذ لا ثمرۃ فی الایجاب المجرد، تو تعلیل میں ذکر کر دی کیونکہ فقط ایجاب کا ثمرہ نہیں ہے، اس وجہ سے خود لفظ میں قرینہ خاصہ موجود ہے کہ بھئی ایجاب سے مراد انشاء تملیک بعوض مال سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قبول کے ساتھ۔ لہذا یہ ہمارے معنی جو ہم نے کیا اس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے افراد میں سے کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ فقول المخبر، اگر خبر دینے والا خبر دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بیتو انما اراد الایجاب، جب وہ کہتا ہے بیتو تو اس کی مراد کیا ہوتی ہے اس سے؟ ایجاب المقید، وہ ایجاب مقید ہے، مقید یعنی قبول، فالقید مستفاد من الخارج، اب یہ قید ہے، اس کو کس سے استفادہ کیا جاتا ہے؟ قرینہ خارجیہ سے۔ وہ قرینہ خارجیہ کیا ہے؟ حالیہ کہیں، مقامیہ کہیں، اس کا یہ کہنا دلیل ہے کہ بھی کسی نے خریدا ہے۔ خود لفظ کس پہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ وہ انشاء تملیک بعوض مال ہے، قبول نہیں ہے لفظ کے اندر۔
اگر یاد ہو وہاں مادہ امتحان میں بھی ہم نے سابقہ مقاصد میں بے فضولی میں بھی وہاں بحث کی ہے اس سے کہ جو صیغہ ایجاب ہوتا ہے فقط کیا ہے وہ انشاء تبلیغ بے عوض مال ہے، اما قبول کہتے ہیں یہ لفظ انشاء دخالت نہیں رکھتا اس کے اندر انشاء بے دخالت نہیں رکھتا۔ وہ جہاں بحث کی تھی جس زمانے میں انشاء ہوگا اسی زمانے میں قبول اپنے زمانے میں ہوگا، انشاء اپنے زمانے میں ہوگا، وہاں پہ اس کو بیان کیا ہے۔ فالقید، قید سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی قبول۔ مستفاد من الخارج، دیکھیں لا ان البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول، لفظ بیع کا معنی نہیں ہے ایجاب و قبول، لفظ بیع کا معنی بس ایجاب ہے، انشاء تملیک ہے۔ ہاں قبول کہاں سے استفادہ کرتے ہیں؟ قرینہ انصراف ہے، وہ انصراف قرینہ خارجیہ ہے نا، انصراف ہو رہا ہے اس کی طرف۔ وکذالک لفظ النقل والابدال والتملیک، اس طرح نقل کہیں، ابدال کہیں، تملیک کہیں، وشبہہا، یہ تمام الفاظ ان کی دلالت کس پر ہے؟ فقط انشاء تملیک پر ہے۔ رہی بات قبول تو قرینہ خارجیہ کے ذریعے مانہ لم یکل احد بان تعقب القبول لہ دخل فی معناہا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان کے بعد جو قبول ہے وہ کیا ہے ان کے معانی میں دخالت رکھنا، یعنی جب آپ یہ کہیں نقل العین، کوئی بھی نہیں کہتا یہاں پہ نقل العین کا معنی کیا ہے، قبول بھی داخل ہے اس کے اندر، لیکن قبول ہوتا ہے، یہ قبول ہوتا ہے کہاں سے سمجھا جاتا ہے؟ قرینہ خارجیہ کے ذریعے۔ اس وجہ سے کہیں گے یہ جو آپ نے نیا معنی کیا ہے یہاں پہ، یہ لفظ بیتو کا معنی نہیں ہے، یہ ہمارے معنی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ واضح ہے؟ کہاں سے سمجھا آپ نے؟ انصراف کے ذریعے، یہی قرینہ خارجیہ ہے اس کو۔ ہاں کہتے ہیں نا تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج۔ یہاں پہلے ایک بات سمجھا دوں آپ کو، اصل میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ یہاں پہ کہیں گے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جس کہتے ہیں تو حاضر الکتاب، ہم نے کہا انشاء تملیک ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہے، خود لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے، یہ ہو گیا ان کی طرف سے، انہوں نے مالک بنا دیا مشتری کو، مشتری مالک بن جائے گا ان کے کہنے سے؟ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے جب تک شارع امضا نہ کر دے۔ تو کہتے ہیں یہ آگے ہم مطلب پڑھیں گے ابھی، کہتے ہیں یہ جو منشئ ہے یعنی جو انشاء کر رہا ہے بیع کا، ایجاب جو جاری کر رہا ہے، اس کے انشاء کرنے سے تملیک شرعی ثابت نہیں ہوتی، تملیک تکوینی ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بے فضولی میں آپ کہتے ہیں کہ جب فضولی صیغہ بیع جاری کرتا ہے تو بیع صحیح ہے، لازم نہیں ہے۔ لازم ہونا کس پہ موقوف ہے؟ امضاء شارع پہ۔ وہ امضاء شارع کس پہ موقوف تھا؟ مالک کی اجازت پہ۔ یہ اس کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مالک کا صیغہ بیع جاری کر کے انشاء تملیک کر دینا، اس سے تملیک شرعی ثابت نہیں ہو جاتی۔ وہ کیسے ثابت ہوگی؟ جب شارع امضاء کس پہ کرے گا؟ قبول پہ۔ یہ نعم تحقق القبول، دیکھیں شرط للانتقال فی الخارج، یہ قبول کا متحقق ہونا کیا ہے؟ یہ شرط ہے، دیکھیں انتقال خارجی کے لیے۔ لا فی نظر، دیکھیں لا فی نظر ناقل، ناقل یعنی جو نقل کر رہے ہیں، یعنی جس نے ایجاب اس کی طرف سے نقل ہو چکا، اس کے لیے قبول شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شرعاً انتقال حقیقی کے لیے کیا ہے؟ قبول شرط ہے۔ اذ لا ينفذ التاثیر عن الاثر، کیونکہ تاثیر کیا ہے؟ وہ اثر سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اثر کیا ہے؟ وہ ان کا صیغہ جاری کرنا۔ تاثیر کیا ہے؟ وہ تملیک ہے، اس سے جیسے ہی یہ جاری کریں گے وہ ہو جائے گا۔ شرعاً ہو جائے گا؟ کہتے نہیں، تقویناً ہو جائے گا، شرعاً نہیں ہوگا۔ شرعاً ہونا کس پہ موقوف ہے؟ قبول شرعی پہ موقوف ہے۔ جب تک نہ یہ حقیقی ہے، اعتباری شارع کی طرف سے ہے، کیونکہ احکام شرعیہ کیا ہیں؟ اعتباریہ ہیں۔ شخص دوسرے شخص کو مالک بنانا، اس کا یہ تملیک کرنا دوسرے شخص کو، یہ حقیقی تو نہیں ہے نا، تکوینی۔ یہ حقیقی تکوینی ہے نا، یہ حقیقی تکوینی ہے، شرعی نہیں ہے۔ شرعی کب ہے؟ جب وہ قبل تو کہے گا۔ وہ کہہ بھی چکے نا کہ اصول مظفر میں کہ ملکیت اعتباریات میں سے
اس میں سے تقویات میں سے تقویات کی اپنی حیثیت ہے. ہاں وہ حیثیت کیا ہے؟ وہ یہ ہماری بات ملکیت سے وہ نہیں ہے، سیگہ مراد نہیں ہے. اب یہ کتاب ہے. مثلا یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ سیگہ جاتے کتاب مجھے دیتے ہیں عالم خارج تو ہو گئی نا، تو حقیقت میں ہو گئی کتاب منتقل، یعنی اس نے خارج میں منتقل کر دی کتاب. یہ اصل ہماری بات ہو رہی ہے. اب آثار وہ ہے کہ کیا اس طرح چلے، اس طرح اگر اس کو ہم کر لیں، کیا جو موجب ہے، موجب کے ایجاب سے انتقال شرعی ہو جائے گا؟ نہیں. انتقال حقیقی ہو جائے گا. ہو جائے گا. کیوں؟ یہ ہے لا ينفك التاثیر عن الاثر، چونکہ تاثیر اثر سے منفک نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہو جائے گا. اس نے اشکال کیا ہے کہ پہلی تاریخ میں رد کے اس پہ اشکال ہے. ہاں یہ اشکال ہے. آپ کہہ رہے ہیں قبول سے نہیں ہوگا، قبول سے کہاں نہیں ہوتا، شریعت مانتی ہے ہو جائے گا لیکن تقوی نہیں ہوگا، شرعی نہیں ہوگا. شرعی نہیں ہوگا. یعنی اصل میں اس طرح کہہ دینا، وہ جو جس نے کہا ہے قبول شرط ہے، وہ اس کی طرف سے اشکال سمجھ لیں. مثلا جو آپ کہہ رہے ہیں ایجاب انشاء تملیک، اس کا مطلب ہے قبول کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ شارع نے تو قبول کو شرط قرار دیا ہے. کہتا ہے ہاں وہ تملیک شرعی کے لیے ہے، حقیقی کے لیے نہیں. اور اب آپ کہیں چونکہ یہ امور اعتباریہ حقیقیہ ہیں، اس وجہ سے شارع کا تدخل نہیں ہے. اس طرح اس میں فل بے وما یساوی ہے، لہذا بے جو بھی بے کے مساوی ہے. کیا بے کے مساوی ہے؟ ملک تو، نقل تو، بدل تو، معنن من قبیل الایجاب والوجوب. یہ کیا ہے؟ ایجاب اور وجوب میں ہے. ایجاب ان کی طرف سے ہے، وجوب شارع کی طرف سے ہے. من قبیل الایجاب والوجوب ہے. ایجاب ہوگا بائے کی طرف سے، وجوب کس کی طرف سے؟ وہ کب ہوگا؟ جب قبول ہوگا. لل کسر والانکسار، یہ کسر اور انکسار کے باب سے نہیں ہے. یہ کسر تو فن کسرہ نہیں ہم پڑھتے تھے باب مطابعہ میں، کہتے ہیں اس باب سے نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ ایجاب کہے گا تو متحقق ہو جائے گا. لا متحقق ہونا کس پہ موقوف ہے؟ وجوب پہ. وجوب شارع کی طرف سے ہوگا. کما تخیلہ بعض، جیسا کہ یہ بعض نے کیا کیا ہے؟ خیال کیا ہے. فتأمل، اس میں کیا کریں؟ تأمل کریں. ومنہ یظہر ذوق اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح. کہتے ہیں یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو معنی مصطلح ہے بے کا، اس میں اس کو قید قرار دینا کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ چونکہ یہ قبول شارع کی طرف سے قید ہے، واللہ بے جو عرفی ہے وہ فقط ایجاب سے متحقق ہو جاتی ہے، اس میں قبول کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایجاب ہو کافی. یہ کہہ رہے ہیں منہ یظہر ذوق اخذ القید المذکور، اس قید مذکور کو اخذ کرنا کس میں؟ فی معنی البیع المصطلح، بے کے معنی میں جو ہم نے اصطلاحی اس کی تعریف کی ہے، ضعیف ہے. فضلا عن ان یجعل احد معانیہا، فضل یہ کہ آپ کیا ہیں بے کے معنی میں سے ایک اسے کیا قرار دیں؟ معنی قرار دیں. یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. مطلب واضح ہے میرا خیال ہے. اگر نہیں واضح کسی کے لیے تو بتائیں. جی یہ فتأمل اشارہ ہے اصل میں، جو جیسے انہوں نے کہا کما تخیل بعض، فتأمل یہ ہے جواب ہے اصل میں. کس بات کا؟ آپ نے یہ کہا کہ جی یہ جو بے اور جو بے کے معنی میں ہیں یہ من قبیل ایجاب وجوب ہیں، کسر انکسار نہیں ہے. تو یہ اگر آپ خدا طالب دیکھیں یا اور کہتے کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، ایجاب وجوب کہیں یا کسر انکسار کہیں، یہ کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں، دونوں ایک شے ہیں. کسر انکسار ہو یا ایجاب وجوب ہو، یہ فقط لفظی فرق آپ نے کیا ہے، ویلا کوئی فرق نہیں ہے. اس وجہ سے یہ مصنف کا فرق کرنا فارق نہیں ہے، واضح ہے. لہذا جس نے کہا ہے قبول، اس کی بات کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. یعنی فقط آپ کہیں یہ مثلا صیغہ بیع جاری کریں، حتیٰ ان دقت کیجیے گا، حتیٰ عند العرف، اگر یہ صیغہ بیع جاری کرتے ہیں بغیر قبول کے آثار ہو جائیں گے؟ نہیں، عرف کے نزدیک بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایجاب و وجوب اور کسر انکسار کر کے جو آپ یہ فرق کر رہے ہیں، یہ فارق نہیں. یہ پہلا معنی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کا مکمل کیا ہے. واضح ہوگی بات کی. دوسرا معنی پڑھ دینا چاہیے. 5 منٹ ہیں وظیفہ ہمارے پاس، چلیں بس کر دیتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین.